سے لوگ تھے ان کا کیا عمل تھا. اور وہاں کا بھی آخرین اور بعض لوگ اللہ قرآن ہی کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ قرآن کے ذریعے بعض لوگ عزت پا رہے ہیں اور قرآن کے ذریعے بعض لوگ ذلت پا رہے ہیں. بعض لوگوں کو قرآن ہی کی وجہ سے رفتیں حاصل ہو رہی ہیں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں مل رہی ہیں، اور بعض لوگوں کو قرآن ہی کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کیا جا رہا. تو معلوم ہوا کہ دو قسمیں ہیں. ایک ان لوگوں کی جو قرآن پر عمل کرتے ہیں اور قرآن ان کو بلند کرتا چلا جاتا ہے. جتنا جتنا قرآن کا جس کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا، اور جتنا قرآن سے اس کا کم تعلق ہوگا اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہو جائے گا. آخرت کی کامیابی اور دنیاوی کامیابی دونوں کی کامیابی اللہ نے قرآن میں رکھی ہوئی. وہ کیا وجہ تھی کہ عرب کے اندر کون سے ایسا انقلاب آیا تھا، کون سی ایسی بات تھی جو ان کی زندگیوں میں اتنی اثر انداز ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ان جیسا ایمان لاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. ایمان کی مثال دی جا رہی ہے. کن لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے؟ یرفعوا بِهَذَا الْكِتَابَ، کہ جن کو اللہ کے قرآن کی وجہ سے عزتیں ملی. اولئک حزب اللہ، اللہ فرما رہے کہ یہ میری جماعت ہے، یہ میری جماعت ہے. اللہ جس کو اپنی جماعت کہہ رہا ہے انہیں اپنی جماعت ہونے کا کیوں اللہ شرف دے رہے ہیں قرآن کی وجہ سے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں. ان سے بڑا کائنات کے اندر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی صنعت یہ کیوں مل رہی ہے ان کو؟ اس کی بنیاد قرآن. یہ صحابہ کرام نے قرآن کو سنا اور قرآن کو سیکھا، قرآن پر عمل شروع کر دیا، اور یہی ان کی زندگی کا محور بنا. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن کی کوئی آیت اترتی اور ابھی وہ آیت پوری اترتی دوسری آیت اترنے نہیں پاتی تھی، اس کو ہم سیکھ بھی لیتے تھے اور اس پر ہم عمل بھی شروع کر دیتے. ایسا نہیں ہوا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہو ہم نے سیکھی ہو، آئی ہو ہم نے سیکھی نہ ہو، یا سیکھی ہو تو اس پر عمل نہ کیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. قرآن پاک کی جو آیت کی نازل ہوئی، پہلا کام یہ کیا اس کو سیکھ لیا، دوسرا کام یہ کیا اس کو سمجھ لیا، اور تیسرا کام یہ کیا کہ اس پر عمل شروع کر دیا. اسی بنیاد پر اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہوا یا اللہ سے راضی ہوئے. اللہ کی رضا کی سندیں ان کو ملی. کیا وجہ تھی؟ وہ عرب کا معاشرہ جسے زمانے جاہلیت کے معاشرے سے تعبیر کیا گیا، وہ عرب کا معاشرہ جسے زمانہ جاہلیت کے تمام تر برائیاں اس معاشرے کے اندر موجود تھی. ان کے اندر کیا کچھ نہیں تھا؟ شراب وہ پیتے تھے، اور اتنا پیتے تھے کہ ہر شخص شراب کا رکھیا تھا. زنا ان کے یہاں عام تھا، اور زنا کو ان کے یہاں قانونی حیثیت حاصل. سود ان کے یہاں اتنا عام تھا کہ کوئی دنیا کا شخص بھی سود سے بات صاف دکھائی نہیں دیتا. ڈاکہ ان کے یہاں ڈالا جاتا، قطع رہنی ان کے ہاتھ، بچوں کو زندہ سرگور کرنا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا. یہ ساری کی ساری باتیں اس جاہلی معاشرے کے اندر موجود تھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہی جاہلی معاشرہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس قدر معزز اور اس قدر بہترین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریفیں آسمان پر کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اے بلال، تیرا کون سا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر میں جنت میں چل رہا ہوں، اور جنت میں مجھے چلتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے آگے کوئی چل رہا. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ میرے آگے کون جا رہا؟ کسی کی جوتیوں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، میرے آگے کون جا رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول آپ کے آگے بلال حبشی جا رہے ہیں. اللہ نے انہیں یہ احساس کیا ہے جلدے زمین پر ہے، ان کے جوتیوں کی آواز اللہ آسمانوں پر سنا رہا. اتنا معزز معاشرہ بن گیا.
اتنا انقلاب کیسے بپا ہو گیا، اتنی تبدیلیاں کیسے آ گئی؟ یہ صرف قرآن کی تاثیر سے، جو قرآن کو سننے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، پھر اللہ نے اتنے احساسات، اتنی نعمتیں، اتنی اللہ نے ان پر کرم کیا کہ وہی معاشرہ کائنات کا بہترین معاشرہ بن گیا۔ اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک صحابی بڑے خوبصورت، زمانہ جاہلیت میں کسی عورت کے ساتھ تعلقات کو اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈاکے مارا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں ڈاکے مارا کرتے تھے، جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی اب میرے لیے ڈاکے مار رہے ہیں۔ تو بڑا پریشان ہوا کہ اللہ کے رسول زمانہ جاہلیت میں تمہیں ڈاکے مارتا تھا، بات سمجھ آ رہی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ڈاکوں کا کیا تصور ہے؟ فرمایا کہ اس ڈاکے میں فرق ہے، وہ ڈاکہ تم لوگوں کے بعد پر مارتے تھے، یہ ڈاکہ تم نے اسلام کے مومنوں پر مارنا ہے کہ وہ مومن جو کافروں کی قید میں موجود ہے اور مکہ کے اندر قید ہو ان کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، تم نے ان کو چھڑا کر لانا۔ وہ صحابی کہتے اللہ کے رسول منظور ہے، ہاتھ پر بیٹھ کر دی، اسلام کو قبول کر لیے اور چل دیے مکہ کی طرف۔ جا کر مکہ میں رات کا وقت ہے، ایک صحابی کو چھڑانے کے لیے گھر میں داخل ہو رہے تو وہ ایک عورت پر نظر پڑی، اس عورت نے پہچان لیا، اس نے کہا ہو یہ تو وہی میرا دوست، یہ تو وہی میرا پرانا فرشتہ ہے، یہ تو آج آ گیا ہے، بڑے عرصے کے بعد آیا ہے، چلو ملاقات کرتے ہیں۔ اسے آواز دی، اسے کہا کہ میں فلاں بول رہی ہوں، میں فلاں ہوں، میرے لیے طلبہ کرتے تھے کبھی کبھی تو آ جاؤ، کچھ وقت ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ قربان جائے اس پاکیزہ معاشرے پر کہ قرآن کو سنتے ہی ان کی زندگیوں میں ایسا انقلاب آتا تھا کہ پھر کائنات کی کوئی چیز انہیں اچھی نہیں لگتی، پھر کائنات کا کوئی شخص بھی ان کے لیے کسی حیثیت کا حامل نہیں ہوتا۔ ان کی محبتیں، ان کی نفرتیں قرآن کے بلبوتے پر ہوتی، ان کے تعلقات، ان کی قطع رحمی اور صلہ رحمی قرآن کی بنیاد پہ ہوتی، ان کی تجارتیں، ان کا گھر بار، ان کے عزیز و اقارب، ان کی تمام تر معاملات جو ہے وہ قرآن کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ آؤ بیٹھتے ہیں، کچھ دیر باتیں کریں گے، بڑے عرصے کے بعد ملے ہو، بڑے تڑپ کی دیکھنے کی، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن نے منع کیا ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ غیر محرم پر نظر نہ پڑے، قرآن نے کہا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ گفتگو نہ کی جائے، قرآن نے کہا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ بیٹھو نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سے میں نے قرآن میں یہ کچھ پڑھا ہے میں نے اس کے ساتھ سارے معاملات سے توبہ کر لیا۔ اس نے کہا میری آواز کے لیے تڑپتے تھے، میری دید کے لیے ترستے تھے، اور آج کیا انقلاب آ گیا ہے کہ اس قدر مجھے تم جھٹلا رہے ہو۔ انہوں نے کہا جب سے محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، کائنات کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے، بس یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی ساری کائنات ہے، یہی ہمارے تمام اعمال کا نمونہ ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے کہ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پکڑوا دوں گی، شور مچا دیا اس نے کہ فلاں آیا ہے اور تمہارے کھیتی کو نکال کر جا رہا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بہرحال اس کو قابو کیا اور اس کو اٹھایا، ایک مسلمان کو اٹھا کر اپنے قدموں پر مدینہ کی طرف بھاگ گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے سارا کچھ، ساری سختیاں، ساری پریشانی بھول لی، لیکن اس غیر محرم عورت کی کوئی بات میں نے قبول نہیں کی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں جب سے قرآن پڑھا تھا کسی بات کی ضرورت نہیں پڑی، قرآن کی ایسی تاثیر، ایسا قرآن کا معاملہ، اللہ کی قسم ہے آج مسلمانوں کے